الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ جعلناکم اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطا ایک معتدل امت، درمیانی امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور تمہارے اوپر تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبلے پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس پر ہم نے اسے قبلہ نہیں بنایا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي ہم نے اسے قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ صرف اس لیے تاکہ ہم جان سکیں، اللہ کہہ رہا ہے صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم جان سکیں۔ من یتبع الرسول کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے بغیر چوں چرا کے، بغیر سوال جواب کے، ٹھیک ہے نا، بغیر اعتراض کر کے، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے؟ ممن ینقلب علی عقبیہ کون وہ ہے جو قدموں کے پیچھے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے کون چلا جاتا ہے؟ کون ہے جو بغیر چوں چرا کے، بغیر سوال جواب کے، بغیر اعتراض کے کیے حضور علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے؟ ہم نے صرف اس لیے بیت المقدس کو قبلہ تمہارا بنایا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، یا یوں اس کا معنی کریں یہ بہت بھاری کام تھا۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت بھاری کام تھا۔ الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ عام بندے کے لیے بہت مشکل تھا، ان کے لیے نہیں تھا جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ رب العزت تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا تحویل قبلہ حضور علیہ السلام نے 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ کافروں نے جو اعتراضات کیے سو کیے، کیونکہ ایک طرف 13 سالہ دور ہے جس میں تمام صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور دوسری طرف مدنی دور کے 17 یا 16 مہینے ہیں جس میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا تو ہم نے 13 سال تک جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ مکی دور کے اندر شہادتیں بھی ہوئیں آپ کو پتہ ہے، اور مسلمانوں کے انتقال بھی ہوئے۔ پھر ان کے دلوں کے اندر یہ بھی اعتراض تھا، سوال تھا، اعتراض نہیں سوال تھا، اشکال تھا دلوں کے اندر۔ وہ یہ تھا کہ جو بیچارے دنیا سے چلے گئے ان کا ایمان برقرار ہے یا وہ بغیر ایمان کے چلے گئے؟ پریشانی تھی ان کو اس بات کی۔ بیت قبلہ تبدیل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سوال جو تھا، اشکال جو تھا وہ صرف یہ تھا
جو ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، جو ہمارے ساتھیوں نے پڑھی اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک تو وجہ بیان فرما دی کہ اللہ نے کیوں، یا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیوں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا، ایک وجہ بیان فرما دی۔ دوسرا اس اشکال کا، اس سوال کا جواب دے دیا کہ جو پہلے نمازیں پڑھ چکے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، ان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے بطور انعام کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے میڈل کا، بہت بڑے تمغے کا اعلان فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تمغہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ اپنے بارگاہ میں بلائے گا، وہ پیش ہوں گے، ان کی امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے نوح کیا آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، اے نوح کیا آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ جی بالکل میں نے پہنچایا تھا، پہنچانے کا حق ادا کیا تھا میں نے۔ اللہ ان کی امت سے پوچھے گا ہاں جی بتاؤ کیا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچایا، وہ انکار کر دیں، مکر جائیں گے وہ۔ اللہ فرمائے گا اے نوح کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت نوح کہیں گے ہاں یا اللہ میرے پاس گواہ موجود ہے۔ اللہ کہے گا بلاؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، یا اللہ حضرت نوح نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا تم تو بہت بعد آئے تھے، تم اس وقت تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ وہ کہیں یا اللہ تو نے بذریعہ جبرائیل امین اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی، اور تیرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، ہم اس بات پر مکمل گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا پیغام، تیرا پیغام لوگوں تک کما حق کو پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اپنی امت پر حضور علیہ السلام آ کر گواہی پیش کریں گے، یا اللہ میری امت کے لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں اور میری امت کے لوگ اونچے ٹیلے پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، ٹبے کے اوپر لگا لے ہوں گے ہم، اور فرمایا باقی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ آتی جائیں گی، حساب کتاب ہوتا جائے گا، اور لوگ ہر نبی کو اس کی امت کے لوگ میدان محشر کے اندر جھٹلا دیں گے، یا اللہ انہوں نے ہم تک تیرا پیغام پہنچایا، مکر جائیں گے وہ۔ فرمایا کسی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے جو ان کی حمایت میں ہوں گے، باقی سارے ان کے خلاف ہوں گے، مطلب نافرمانوں کی جماعتیں ہوں گی، تعداد ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ انبیاء میری امت کے پاس آئیں گے اور میرے پاس آئیں گے کہ آپ گواہی دیں کہ ہم نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ فرمایا پھر میری امت اور میں گواہی دیں گے اس بات کی، یا اللہ انہوں نے تیرا پیغام ان تک صحیح طور پر پہنچایا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا، انکار کر، جیسے آج ہی انکار کریں، دنیا کے اندر بھی یہ ویسے ہی انکار کرتے رہے، یہ اعزاز ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ کی، کہ پہلے یہ تھا انبیاء ایک نبی تشریف لائے، ان کی شریعت تھی، ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو مسخ کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا، اپنی منمانی شامل کر دی گئی، اپنی چیزیں شامل کر دی گئیں، اللہ نے دوسرا بھیج دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، نبی آتے رہے، تشریف لاتے رہے۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ختم نبوت کا تاج اپنے سر انور پر سجا کے تشریف لائے، امامت انبیاء کا تاج آپ پہن کر تشریف لائے، اور نبوت کا سلسلے پر آپ مہر لگا کے اب آگے نبی کوئی نہیں آئے گا، تو اللہ نے نبیوں والا کام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ذمے لگا دیا کہ میرے محبوب کے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ کام تمہارے ذمہ ہے، تم نے اسے آگے پہنچانا ہے، جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم تک پہنچایا۔ یہ دو تفسیریں ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آگے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ رب العزت نے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ صرف ایک آزمائش تھی کہ میرے صحابہ جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے وہ صحابہ جن پر 13 سال تک میں نے محنت کی ہے، جن کے اندر سے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ ساری چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اب کسی چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے، ان کو پرکھا جا رہا تھا، جانچا جا رہا تھا، ان کو آزمایا جا رہا تھا، کیا یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے لیے کسی دلیل کو مانگتے ہیں، یا جو حضور فرما دیں ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ جتنے صحابہ کرام تھے، کسی صحابی رسول نے حضور سے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں تو اس کے ساتھ محبت ہے، آپ کو اس بیت اللہ شریف کے ساتھ محبت ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے؟ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، بغیر چوں چرا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک امتحان تھا کہ کیا یہ ظاہر پر جاتے ہیں، یا جو ان کی عادات بنی ہوئی ہیں اپنی عادات کو پورا کرتے ہیں، یا جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، فرمان آ جاتا ہے، تو اس پر بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی سوال جواب کے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب جو ان کے دلوں کے اندر اشکال تھا، جو سوال تھا، وہ یہ تھا کہ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ کہیں ان کے ایمان ضائع تو نہیں ہو گئے؟ جو یہاں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نمازوں کا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اللہ ان کو بھی پورا صلہ عطا فرمائے گا، پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے اب تک بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نمازیں پڑھی، اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دوہرا عطا فرمائے گا، ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسرا نمازیں پڑھنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے اشکالات، سوالات کا جواب بھی عطا فرمایا ہے، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی سوال جواب نہیں کیا، جیسے جیسے حضور فرماتے کہ وہ عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم بھی کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے رحم کا، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔